ڈاکٹر نبیہ، صبر اور کانفیڈنس کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے؟ جب صبر آتا ہے نا تو برداشت کی کیفیت ختم ہوتی ہے، کانفیڈنس لیول بحال ہوتا ہے اور انسان کانفیڈنٹلی یقین کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ پہ، اللہ کی ذات پہ۔ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز ہونا چاہیے اور آپ کو صبر کے مقام پہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی پس اس نے اللہ پاک کو جو ہے وہ اذیت دی۔ یعنی کہ نبی کا تعلق اللہ سے، اللہ کا تعلق جو ہے وہ پوری دنیا سے، کہ اللہ نے جو ہے پوری دنیا بنائی ہے، اور آقا کو ہماری امت سے جو ہے وہ غرض تھی۔ ہر وقت امت کے لیے جو ہے وہ معافیاں مانگتے تھے، ہر وقت امت کے لیے روتے تھے، امت کے لیے تکلیف محسوس کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کی امت میں وہ تمام گناہ ہوں گے، وہ تمام چیزیں سرزد ہوں گی جو کہ پہلے ایک گناہ سرزد ہوتا تھا نا، قوم لوط تھی، تباہ ہو گئی۔ کسی کے پاس جو ہے وہ علم زیادہ آ گیا تو وہ جو ہے وہ قومیں تباہ ہو گئیں، کہ یہاں تک جو ہے وہ معاملات آئے کہ چیزیں جو ہے وہ مینیج نہیں ہو پائیں تو وہ چیزیں تباہ ہو گئیں۔ یہ وہ والی دور سے ہم گزر رہے ہیں جس میں ساری برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے میرے آقا جو ہے وہ رو رو کر، انہیں یہ سب چیزیں نظر آ رہی تھیں، وہ اللہ کے آگے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ شب معراج کی رات، اللہ اور نبی کی ملاقات، محبوب سے ملاقات ہے، وہ اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں کہ میری امت کی بخشش کر دے۔ اللہ نے عبادت کی رات قرار دے دیا شب معراج کو کہ جو عبادت کرو تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، تم صبر کے مقام پر آ جاؤ۔ یہ ہے صبر کی کیفیت۔ بڑی بات۔ آپ کہاں صبر کو کہاں آزمائیں گے؟ ہمیں اسلام سے سیکھنا ہوگا صبر کو۔ میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں، لیکن اگر میں 7 مرتبہ ترجمے سے قرآن پاک کو پڑھ کے اللہ کی رضا کو سمجھ کے یہ سمجھ سکتی ہوں اور سمجھا سکتی ہوں لوگوں کو، تو میرے بچے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ میری بہنیں کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ میرے بھائی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ میرے جاننے والے بڑے، مجھ سے بزرگ جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ آج ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ بیسیکلی ہم کیا سمجھائیں کسی کو؟ ہم خود نہیں سمجھدار۔ آپ تب کسی کو سمجھائیں گے نا جب آپ خود سمجھدار ہوں گے، تو جب آپ خود ہی سمجھ کے جو ہے وہ مقام پر نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے کو کیا سمجھائیں گے؟ تو صبر کا مقام بڑا ہوتا ہے، کانفیڈنس لیول آٹومیٹکلی بحال ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر نبیہ، جب آپ زندگی میں کہیں رک جاتے ہو اور آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے ہو، تب صبر کے بھروسے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا عقل مندی ہے کیا؟ جب آپ کبھی آگے نہ بڑھ رہے ہوں، آپ ہر ممکن کوشش بھی کر رہے ہوں، محنت نہیں چھوڑنی، جذبہ نہیں چھوڑنا، ہمت نہیں ہارنی، اللہ پہ یقین اور بھروسہ کامل رکھنا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کامل یقین کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ آپ صبر کے مقام پہ آٹومیٹکلی آ جاؤ گے جب کامل یقین اللہ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی، کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، یہ جو ظلم ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان سے جو ہے وہ یہ ظلم جو ہے وہ نکلا ہے۔ فرمان الہی ہے، میں ایک جو ہے وہ کوٹ کر دیتی ہوں، آپ کو ترجمہ کوٹ کر دیتی ہوں، یہ کہ جو شخص مظلوم ہے اور جو اس پہ ظلم کرنے والا ہے، اس زیادتی کا بدلہ جو ہے وہ اس کو دینا پڑے گا۔ یعنی وہ زیادتی جو کوئی ظالم کسی مظلوم پر کر رہا ہے، اس کا بدلہ اللہ نے اس سے لینا ہی لینا ہے، ظالم اور اسی دنیا میں ہی لینا، مرنے سے پہلے۔ بالکل موت مشکل ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو دنیا میں لوگوں کا جینا محال کر کے رکھتے ہیں نا، موت مشکل ہے ایسے لوگوں کی، مرتے نہیں ہیں یا سسک کے مرتے ہیں۔ بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں کہ بیماری میں جو ہے وہ انہیں لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، لوگ ان کو آخر تک جو ہے وہ ان کا سہارا بنتے ہیں، وہی لوگ جن کی زندگی حرام کی ہوتی ہے۔ مظلوم پہ اللہ کی رحمت اور ظالم پہ اللہ کی جو ہے وہ ناراضگی ہے۔ ظلم کرنے والا کبھی اللہ کے قریب نہیں ہوا، تو مظلوم ہمیشہ صبر کرتا ہے اور ظالم ہمیشہ ظلم کرتا ہے۔ تو ظلم کا بدلہ ظلم، اور جو ہے وہ مظلوم، ہاں یہ حکم ضرور ہے کہ مظلوم خواہ مظلوم نہ بنو، اپنے حق کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کرو۔ اگر کوئی خواہ ظلم کر رہا ہے تو اس کے آگے کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھو، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو کم سے کم اس ظلم کا برا مانو، اور اگر کسی پہ ظلم ہوتے ہوئے جو ہے وہ دیکھ رہے ہو تو اس کو روکو، اس کو بھی منع کرو۔ اب دیکھیں نا، رمضان المبارک کا ایک بابرکت مہینہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ ہم اس مہینے میں جو ہے وہ صبر استقامت کا مہینہ ہے، یہ صبر کا درس دیتا ہے۔ اس سے بڑا مہینہ اور کیا ہو سکتا ہے صبر کا، کہ جس میں آپ بھوک اور پیاس پہ صبر کر رہے ہو۔ کھانا سامنے پڑا ہے، لیکن کھانا سامنے پڑا ہے، اچھی ڈشز بھی سامنے پڑی ہیں، فریج میں ہر چیز پڑی ہے، پانی بھی پڑا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیا تو نظر کا روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ نظر کے روزے کا بھی تو حکم دیا گیا ہے۔ بے شک بے شک۔ صرف رمضان میں ہی ہم پکے سچے مسلمان کیوں بن جاتے ہیں؟ رمضان کے علاوہ جو ہے وہ ہم پکے سچے مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ 11 مہینے ہم ظلم کرتے ہیں اپنی ذات کے اوپر گناہ کر کے،
اور 1 مہینہ ہم جو ہے وہ اپنے اوپر احسان کا مہینہ ہے, یہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں ایک ایسا مہینہ دے دیا جس میں تم اپنی ذات پر احسان کرو. لوگوں پہ احسان کر کے پکچرز بنا رہے ہوتے ہیں, فلاں کو راشن سپلائی دے دیا, فلاں کا جو ہے وہ مہربانی کر دی, فلاں کے گھر کے جو ہے وہ 1 مہینے کا راشن دے کے آپ کسی کو جو ہے وہ ساری زندگی کا سکون دے رہے ہو. 1 مہینے کے راشن سے کیا ہوگا بھائی؟ رمضان میں یہ نیکی کر کے آپ نے جنت میں نہیں پہنچ جانا, سارا سال نیکی کر کے جنت میں پہنچو گے. یہ لوگوں اپنا کانسیپٹ تبدیل کریں. میں بڑی حیران ہوتی ہوں, رمضان میں لوگ راشن بانٹ کے تصویریں اتروا رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں جو ہے وہ تذلیل کر رہے ہوتے ہیں ان بیچارے غریب لوگوں کی, نادار لوگوں کی, جن کو جو ہے وہ راشن کی ضرورت ہوتی ہے, یا جو لائنوں میں لگے. کیوں لائنوں میں لگا رہے ہو لوگوں کو؟ کیوں مجبور کر رہے ہو لوگوں کو؟ وہ صبر کے مقام پہ ہے, تم ظلم کے مقام پہ ہو. لوگوں کو لائنوں میں لگا کے راشن دیتے ہو. یہ کیا کہ یہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو. نہیں, معاشرے کے طور پر بھی اچھا کام نہیں ہے. مجھ جیسے لوگ تو نہیں اچھا سمجھتے اس چیز کو, اور مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کے ہاں بھی جو ہے وہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہوگی کہ کسی کی تذلیل کرو کہ اس کو جو ہے وہ لائنوں میں. راشن پہنچاتی ہوں الحمدللہ گھر کے دروازے کے اندر. بڑی بات نہیں ہے, بتانا نہیں چاہیے, لیکن ہو سکتا ہے میرے بتانے سے لوگوں کو لائنوں میں لگانا یہ بند کر دیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لسٹ بنائیں. رمضان سے پہلے میں لسٹ بناتی ہوں. اچھا, وہ لوگ جو مستحق ہیں, جن کے گھر میں راشن جانا ہوتا ہے, جو میرے جاننے والے ہیں, بہت زیادہ تو میں بھی نہیں دے سکتی, لیکن جتنا کر سکتی ہوں اپنی سکت کے مطابق اتنا کر کے, اور لسٹ بنا کے, اور گھروں کے اندر بغیر کوئی کسی کے ساتھ تصویر بنائے, بغیر کسی کے ساتھ فوٹو کھنچوائے, بغیر جو ہے وہ تماشا کیے, کیا سلسلہ نہیں چل رہا؟ بالکل ایسے ہی. اللہ کہتا ہے کہ دینے والے ہاتھ کو, دینے والا جو ہاتھ ہے نا, دایاں ہاتھ ہے, تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, ایسے دو. ادھر لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے رمضان کے مہینے کو, بابرکت مہینے کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ بھائی آپ نے یہاں پر لائنیں نہیں لگوانی آٹے کے لیے, راشن کے لیے, بلکہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے گھروں تک پہنچا کے آؤ, مت تذلیل کرو لوگوں کی. یہ اللہ کے ہاں جواب دینے پڑیں گے جا کے. یہ بڑی مشکل مرحلے ہیں. اللہ ہم لوگوں کو جو ہے نا بس ہمارے پہ جو ہے وہ رحم ہی کرے, جو ہم کام کرنے شروع کر دیے ہیں. تو یہ صبر کا مقام نہیں ہے. صبر کا مقام اس کے لیے ہے جس کی تصویر بنا کر, راشن کی تصویر بنا کے, جس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر لگا رہے ہو کہ ہماری سوسائٹی نے, ہمارے لوگوں نے, فلاں ایم این اے, ایم پی اے نے, فلاں بندے نے جو ہے وہ جی اتنے لوگوں میں راشن بانٹا. کس کو بتا رہے ہیں؟ لوگوں کو. لوگ کیا کریں گے؟ واہ واہ کریں گے آپ کی, یا آپ سے راشن مانگنے آ جائیں گے. یہ تو کام آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا. یہ تو اللہ کو اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنے گھروں میں راشن گیا. لوگ یہ راشن اپنے گھروں میں بھی اکٹھا کر لیتے ہیں. نہ کریں ایسے. سارا سال آپ کھاتے ہیں نا, اپنے پیسوں کا کھاتے ہیں, تو اس سال صرف غریبوں کو دیں. اس مہینے صرف غریب کا مہینہ ہے. اور اپنے دسترخوان جب سحری اور افطاری میں سجائیں تو اپنے علاقے, اپنے محلے میں بچوں کو دیکھیں. وہ بچے جن کے, جو معصوم بچے ہیں جن کے گھروں میں, ان کے گھر میں افطاری اور سحری ضرور پہنچائیں. کوئی مانگے یا نہ مانگے آپ پہنچائیں. ٹرے سجا کر جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں بھیجیں تاکہ لوگ محبت بڑھے. بے شک بھائی آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگوں کے جو افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن سفید پوش ہیں, مانگ نہیں سکتے. ان کے گھروں تک جب یہ چیزیں جائیں گی تو دعائیں نکلیں گی. بڑے گھر ایسے ہیں. ایک مرحلہ تھا مجھ پر, ایک ایسا دور بھی تھا کہ جب رمضان میں افطاری ہوتی تھی اور افطار جو ہے وہ دسترخوان سجا ہوتا تھا, لیکن افطار کرنے کا دل نہیں ہوتا تھا. اچھا. کہ ارد گرد پتہ نہیں کرتے تھے کہ بھئی جو ہے میں کیونکہ باہر نہیں نکلتی تھی, اتنا زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں انٹریکشن نہیں تھا, تو جب میں کسی کی ڈیوٹی لگاتی تھی کہ ارد گرد پتہ کراؤ, کسی کو دے آؤ, تو دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ ارد گرد جو ہے وہ کوئی دے آئے. اور میں ٹرے سے جا کے لوگوں کے گھروں میں جا نہیں سکتی تھی. میرے لیے تکلیف دہ مقام ہوتا تھا. میں بھی افطاری نہیں کرتی تھی, صرف ایک کھجور اور ایک دودھ سے افطاری کرتی ہوں ویسے تو. اچھا. اور سحری میں بھی کھجور لازمی کھاتی ہوں. اور جو سحری میں جن کو سارا دن روزہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ لگے, وہ 2 سے 3 کھجوریں لازمی کھایا کریں. سحری میں بھی پیاس نہیں لگے گی, پیاس بھی نہیں لگے گی, اور آپ کا روزہ بھی اچھا گزرے گا, بھوک بھی نہیں لگے گی.